अमेरिका ईरान को $300 बिलियन देगा. A staggering $300 billion in funding for Iran as reparations for war. अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा. We're not doing anything. We're not putting up. और अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शंस, सारी पाबंदियां हटा देगा. खिदमत पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा. ये है वो एग्रीमेंट जिस पर ईरान और अमेरिका की डील हुई. Trump signing his deal he's negotiating. इस एग्रीमेंट में 14 पॉइंट्स हैं. लेकिन अजीब बात यह है कि इस पूरे एग्रीमेंट के सिर्फ एक पॉइंट में अमेरिका का फायदा है और बाकी सारे पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ ईरान का फायदा है. लेट्स सी इस एग्रीमेंट में आखिर है क्या. पॉइंट नंबर 1, अमेरिका और ईरान को फौरन हर जगह पर जंग बंद करना होगा. Make it not like war at all. जिसमें ऑफ कोर्स ईरान का ही फायदा है क्योंकि ये जंग ईरान ने तो शुरू नहीं की थी, अमेरिका ने की थी. Began major combat operations. पॉइंट नंबर 2, अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के इंटरनल मसलों में टांग नहीं We अड़ाएंगे. have our deal done with Iran. ये भी ईरान की ही जीत है क्योंकि ईरान ने तो कभी अमेरिका को कुछ नहीं किया, We have been under the United States and Israeli aggression for the last couple of days. बल्कि सिर्फ अमेरिका ही पहले दिन से ईरान के मसलों में इंटरफेयर कर रहा था Imminent threats from the Iranian regime. और ईरान की अवाम को ईरान के खिलाफ बगावत करने पर उकसा रहा था. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. बल्कि ट्रंप ने खुद ट्वीट भी किया था कि ईरान की अवाम निकलो और अपने लीडर खामेनाई के खिलाफ बगावत करो. Donald Trump has urged protesters to keep taking to the streets. पॉइंट नंबर 3, अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के अंदर डील करनी होगी. There's a 60-day pause on any sort of fighting or military action. That's made very clear in one of the initial points. जो अगेन ईरान के लिए अच्छी बात. Sign a deal on Wednesday, June 18. पॉइंट नंबर 4, अमेरिका ने जो ईरान की नेवी का ब्लॉकेड किया था उसे फौरन खत्म करना होगा. The U.S. blockade in the Strait of Hormuz has officially been lifted. जिससे ऑफ कोर्स ईरान की नेवी और फौज एक बार फिर आजाद हो जाएगी और ईरान के सारे बड़े बड़े पोर्ट्स खुल जाएंगे. पॉइंट नंबर 5, ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को 100% खोल देगा The U.S. announced today that it's lifting the blockade of the Strait of Hormuz और यहां से हर बहरी जहाज को गुजरने देगा. of the Strait of Hormuz to let ships pass through. इस पॉइंट को ट्रंप अमेरिका में अपनी जीत दिखा रहा है. We reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. लेकिन ये एक बहुत ही स्टूपिड बात है क्योंकि इस जंग से पहले भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसी तरह खुली हुई थी और ईरान ने भी मजबूरन सिर्फ इस जंग की वजह से इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया था. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. बल्कि ईरान तो खुद चाहता है कि ये जंग जल्द बंद हो ताकि वो ये स्ट्रेट खोलकर यहां से बिजनेस कर सके. मतलब ईरान खुद चाहता है कि ये स्ट्रेट खुल जाए. तो ये पॉइंट भी ईरान की जीत है. पॉइंट नंबर 6, हाँ ये सबसे खतरनाक पॉइंट है. इस पॉइंट में ट्रंप कहता है कि अगर ईरान ने अच्छा बिहेव करना शुरू किया तो जंग के बाद अमेरिका ईरान को दोबारा बिल्ड करने के लिए $300 बिलियन भी दे सकता है. ये बहुत अजीब बात है. अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? Only $300 billion fund. लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं. It's only if they're doing things right. Remember that. आज से बहुत साल पहले जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे. Dropped one bomb on Hiroshima. तो फिर इसी जंग के बाद अमेरिका ने ही जापान को दोबारा फंडिंग करके जापान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया था जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है. The United States supplied help in tangible form as well as political and economic guidance. और उसी की वजह से आज जापान है. तो अगर अमेरिका ईरान के साथ भी ऐसा ही करे फिर ये भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी. पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट ईरान की जिंदगी का सबसे मुश्किल पॉइंट है क्योंकि ये एक पॉइंट ईरान को हमेशा के लिए बदल सकता है. ईरान के पास दुनिया का 12% ऑयल है और दुनिया की 16% गैस भी ईरान में ही है. मतलब ईरान के पास कतर, यूएई, कुवैत जैसी कंट्री से बहुत ज्यादा तेल है. लेकिन अगर फिर भी देखा जाए
تو ایران ایک غریب کنٹری ہے اور یہ باقی ساری کنٹریز دنیا کی سب سے امیر کنٹریز میں سے ہے۔ ایران کا یہ حال صرف اور صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے اور وہ ہے امریکہ کے سینکشنز، Powerful sanctions will go into full effect. جس کی وجہ سے ایران کے پاس آئل اور گیس سب ہونے کے بعد بھی وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ٹریڈ نہیں کر سکتا سوائے چائنا اور رشیا کے، کیونکہ وہ امریکہ کی بدماشی نہیں مانتے۔ اگر امریکہ نے ایران سے سینکشنز ہٹا دیے تو بہت آسانی سے ایران بھی سعودی اور قطر کی طرح ایک ایکسٹریملی رچ ملک بن سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، ایٹم بوم۔ اس پورے ایگریمنٹ میں صرف یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے امریکہ کو تھوڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے یہ جنگ ایٹم بم کے بہانے سے شروع کی تھی اور اب اس ایگریمنٹ میں ایران بھی یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ لیکن یہ بات ایران صرف آج سے نہیں بلکہ پچھلے 23 سال سے کر رہا ہے۔ آج سے 23 سال پہلے جب امریکہ نے یہی ایٹم بم کا جھوٹا بہانہ بنا کر عراق کے صدام حسین پر حملہ کیا تھا، اسی ٹائم ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اپنے آفیشل خطبے میں اعلان کیا تھا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا کیونکہ ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ خامنائی کا یہ فتویٰ دنیا میں اتنا پھیلا تھا کہ ایون باراک اوباما نے اس فتوے کا اپنی UN کی سپیچ میں بھی ذکر کیا تھا۔ مطلب ایران پچھلے 23 سال سے یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، تو امریکہ نے ایران کے ساتھ اسی بات پر ڈیل کی ہے جو بات ایران پچھلے 20 سال سے کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، جب تک امریکہ اور ایران نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ڈیل نہیں کرتے تب تک ایران اپنے نیوکلیئر پلانٹس کو اسی طرح رکھے گا جس طرح اب ہے۔ بائی دا وے، ایران کے نیوکلیئر پلانٹس اس وقت بالکل ایک مڈل سچویشن میں ہے۔ فار ایگزامپل، یہ ایک نیوکلیئر پلانٹ ہے۔ ہر نیوکلیئر پلانٹ کے اندر یہ مشین ضرور ہوتی ہے، سینٹریفیوج، جو بالکل ایک واشنگ مشین کی طرح تیزی سے گھومتی رہتی ہے، لیکن اس میں کپڑوں کی جگہ یورینیم ہوتا ہے اور اسی مشین کے اندر نیوکلیئر ریاکشنز ہوتے ہیں۔ اگر اس مشین میں یورینیم کو 5% تک رکھا جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اس سے صرف بجلی بنتی ہے، لیکن اگر یہ مشین گھومتا رہے اور اس میں یورینیم کی پیورٹی کو 90% تک لے جایا جائے تو اس سے بنتا ہے ایٹم بوم۔ ایران کے نیوکلیئر پلانٹس میں اس وقت یورینیم 60% پر رکھا ہے، مطلب ایٹم بم کے بہت ہی قریب۔ لیکن ایسا صرف ایران امریکہ اور اسرائیل کو ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، اور یا کیا پتا ایک دن ایران ایٹم بم بنا بھی دے۔ پوائنٹ نمبر 10، امریکہ ایران پر کوئی بھی نئے سینکشنز نہیں لگائے گا، جو اگین ایران کی جیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، امریکہ ایران کے ان سارے پیسوں کو ریلیز کر دے گا جو امریکہ نے ایران پر پابندیوں کی وجہ سے بلاک کر دیے تھے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اس وقت $100 بلین سے بھی زیادہ پیسہ امریکہ نے بند کیا ہوا ہے، مطلب ایران کو $100 بلین واپس مل سکتے ہیں، جو اگین ایران کی ہی جیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، امریکہ اور ایران کچھ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو اس ڈیل پر سائن کریں گے، ناٹ امپورٹنٹ۔ پوائنٹ نمبر 13، دونوں سائڈز آپس میں بڑی نیگوشیشنز کے لیے تیزی سے آگے بڑھیں گے، اگین ناٹ امپورٹنٹ۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ UN سے سائن کی جائے گی۔ مطلب ان 14 پوائنٹس میں کوئی بھی یہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ اس ایگریمنٹ میں صرف ایک ہی پوائنٹ امریکہ کی فیور میں اور باقی 13 پوائنٹس ایران کی فیور میں۔ لیکن یہ ایگریمنٹ ہونا اب بھی اتنا آسان نہیں، کیونکہ جتنا ہم سب اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ایران کے لیے خوش، اتنا ہی ایک آدمی اس وقت دنیا میں چیخ چیخ کر رو رہا ہے، اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو، اور بالکل پہلے کی طرح وہ اب دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ ایگریمنٹ بھی ٹوٹ جائے اور امریکہ اور ایران کی دوبارہ جنگ شروع ہو۔
یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنا لازمی ہے. جب پوری دنیا ایران کی طرف دیکھ رہی تھی, نیتن نے چھپ کر اپنی فوج کو لبنان پر حملہ کرنے کا حکم دیا. پہلے تو یہ حملہ جہازوں اور ڈرون سے ہو رہا تھا, لیکن پھر اسرائیل کی فوج لبنان کے بارڈر کو کراس کر کے اندر گھس گئی اور وہاں ہزاروں لوگوں کو شہید کر کے اسرائیل نے لبنان سے یہ سارا علاقہ چھین لیا. مطلب امریکہ اور ایران کی جنگ میں اسرائیل لبنان کو فتح کر رہا ہے, اور ابھی اس وقت بھی اسرائیل کی فوج لبنان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. مطلب اسرائیل کا سائز اور بھی بڑھ چکا ہے. تو اب جب امریکہ اور ایران فائنلی یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں, اسرائیل اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں, بلکہ اسرائیل آج بھی ہر کچھ گھنٹوں بعد لبنان پر بار بار حملے کر رہا ہے. کیا ہو پھر حملہ کر دیا؟ بلکہ اب اسرائیل اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں منسٹرز کھل کھل کر امریکہ اور ٹرمپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور اسرائیل کو چپ کرنے کے لیے امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اسرائیل کو ہی دھمکیاں دے رہا ہے. Netanyahu is fuming. آج سے 3 مہینے پہلے یہ جنگ تب شروع ہوئی تھی جب سپر پاور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اکیلے ایران پر حملہ کیا تھا. لیکن آج یہ جنگ ختم ایسے ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ اکیلا ایران یہ جنگ جیت رہا ہے. لیکن اس جنگ سے ایک چیز ہم سب کو سیکھنی چاہیے کہ صرف قطر اور پاکستان کے علاوہ اس پوری جنگ میں ایران کی کسی بھی مسلمان ملک نے تھوڑی سی بھی مدد نہیں کی. اور مدد تو کیا, کچھ مسلمان کنٹریز ایران کے ہی خلاف کھڑے ہوئے, اور کچھ فیمس مسلمانوں نے تو ایران کے خلاف ٹویٹس اور گانے بھی ریلیز کیے. لیکن فنی بات یہ ہے کہ ان ٹویٹس اور گانوں کے کامنٹس ہمیشہ بند رہتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایران کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. سبسکرائب